یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، پوری حدیث بخاری مسلم میں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے، کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے اس وجہ سے، یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی. تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم. آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا. وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں. آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا. تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی. جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا، وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں. وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس. پھر حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. واہ. حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت. حضرت علی اس وقت بھی کہہ سکتے ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں، جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. نہیں، جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے. حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے. اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں. اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا. لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں، یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے کے لیے، حالانکہ خود زندہ ہے. ایک بار میں 2 خلیفوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا. صلح حسن سائڈ پہ رہ گئی جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو گے. تو یہ فرق ہے. حضرت عثمان کو دیکھ لیں، 300 بندوں نے 40 دن تک گھر کا گھیراؤ کیا ہے، کسی کو قتل نہیں کروایا. الٹا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں ہم ان کے پیچھے. مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا نماز تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو. انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدتی کے پاس پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. حضرت عثمان کی خلافت سٹیک پہ ہے، پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اولو العلم قائما بالقسط. میرا انکار کیا نا تو اسلام سے نہیں نکل گئے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اور تو ہنو کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی. تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. یہ آپ ذرا شہادت عثمان کے جعلی نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم کی روشنی میں اس میں پڑھیں گے نا اس پمفلٹ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی. مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے، عمر کے ساتھ بھی رہے، عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے، مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے، اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے، یہ بالکل علمی ظلم ہے. باقی میں نے حدیث قرطاس جو ہے وہ کاغذ قلم والی حدیث، وہ کہتے ہیں نا جی وہ نبی الاسلام کو آخری وقت میں وصیت نہیں لکھنے دی، اس کے اوپر 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے.
اور پولیٹیکل سکسیسر نبی علیہ السلام کی وصیت سے نہیں بلکہ صحابہ کی اجماع امت سے حضرت ابوبکر ہے. وصی کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے ہم وصی رسول نہیں کہتے حضرت ابوبکر کو, خلیفۃ الرسول کہتے ہیں. وصی کوئی نہیں, وصی قرآن ہے. ٹھیک ہو گیا جی.